جی ہاں، آج جمعرات ہے، ستوت رضا موجود ہیں کچھ کاغذوں کے ساتھ. یقیناً یہ آپ ہی کی ای میلز لائی ہیں. آج کیا کیا ہے جناب؟ آج بھی ہمیں ہر ہفتے کی طرح کافی ای میلز موصول ہوئی ہیں، اور کم پیپرز کا استعمال اس لیے کرتی ہوں کیونکہ پیپرز استعمال کرنے کے لیے درخت کاٹنے پڑتے ہیں. انوائرمنٹ کے مجھے معلوم ہے کہ آپ انوائرمنٹ کی وکیل ہیں. کیا کیا تو بس چونکہ آج کل T20 چل رہا ہے اور کرکٹ سے شروعات کرتے ہیں، اور سلیم جواد صاحب ہے مسقط سے، انہوں نے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام میں کسی کرکٹر کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر کرکٹ ٹیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. سلیم جواد صاحب، یقیناً آپ کی تجویز اچھی ہے. ویسے اگر میں نہ بھی بلاؤں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہر چینل کرکٹ ہی کی باتیں کر رہا ہے، اور اب تو حد یہ ہے کہ پاکستان جب اپنا میچ ہار گیا تو اس کے بعد نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا جب میچ ہوا اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس پہ بھی چینلز پہ یہی چل رہا تھا کہ دعائیں رنگ لائیں، اور پاکستان ان کی وجہ سے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. تو جہاں یہ حالات ہوں تو وہاں مزید کتنی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ بالکل. اور انور الدین صاحب نے بھی اسی سے ریلیٹڈ، جو ہمارے کافی ریگولر ای میل لکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اور چونکہ انہوں نے پہچانا ہے اس کی وجہ سے جیت ان کا نصیب بنی ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو، پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، جس کی وجہ سے جیت ان کا نصیب بنی ہے. ٹھیک. اور اگلا ہے فضل اکبر صاحب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام کے عنوان تو کافی انقلابی ہیں آپ کے، لیکن میڈیا کا ان کے مطابق سیفٹی ویلو ابھی بھی آن ہے. سیفٹی ویلو سے مراد ان کی کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا چونکہ اس دور میں جہاں لوگوں کو موبلائز کرے تو وہ اس طریقے سے نہیں، بڑے احتیاط سے مراد یہ کہ دیکھیں، جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے وہ کوئی سیاسی رہنما تو ہے نہیں یا کوئی انقلابی لیڈر تو ہے نہیں کہ وہ آگ لگا دے اور لوگوں سے ٹائر جلوا دے، گھیراؤ کروا دے. ایک مسئلہ ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے، آگے لوگ اس سے کیا پیغام لیتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. میڈیا جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی چیز ہے، نہ کہ یہ کہ سڑک پہ آگے ہراول دستہ بن کے نعرے لگوائے لوگوں سے. میں تو یہی سمجھاؤں. بالکل، بڑا بیلنس دینا پڑتا ہے. حسن چاند صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کی طرف اشارہ کیا ای میل میں کہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں سیل فونز کا استعمال بہت ہی عام ہو گیا. تو یعنی کہ گاڑیوں تک میں چلاتے ہوئے آپ سیل فون کا استعمال کریں، یہاں تک کہ موٹر سائیکلسٹ بھی سیل فون کا استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر ان کا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے، لیکن اس کے بارے میں قانون ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے اچھا خاصا کبھی کبھی. لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو باقی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے. سلیکٹیولی جب موڈ ہوتا ہے تبھی اپلائی ہو جاتا ہے قانون، اور ورنہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے. ہیلمٹ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. بالکل. اور ڈاکٹر معین الدین صاحب ہیں کراچی کرنگی سے، انہوں نے ہمیں ای میل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھائی بھی آسانی ہے، سلیبس بھی، تو کرکٹ کا بھی کافی شوق رکھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے. بلکہ مجھے تو دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہمارے محلے میں ظاہر پلے گراؤنڈ کراچی میں بہت ہی کم ہے، تو وہاں بھی وہ جہاں بیچاروں کو تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے تو میچ کھیلنا شروع عموماً تو سڑکوں اور گلیوں پہ ہی نظر آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی انہی گلیوں نے بڑے بڑے مشہور کھلاڑی بھی پیدا کیے، تو ایک جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. بہرحال یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اور آج کی آخری ای میل خالد محمود صاحب ہیں، انہوں نے شکاگو سے لکھا ہے اور ان کی تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ پروگرام شروع کرنے سے پہلے سلام نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ای میل میں کہا کہ میں آپ کو اسی لیے سلام نہیں کروں گا کیونکہ آپ کبھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے سلام نہیں کرتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا آداب کا کیا مطلب ہے، پتہ نہیں. میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں آپ السلام علیکم. اچھا جی. اور چونکہ وہ شکاگو میں ہیں اور ظاہری بات ہے ملک سے باہر ہیں، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں جو محنت کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو رشوت لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں شکر ہے، ورنہ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو ان کا کہنا ہے کہ میں بھی فراڈیا، دھوکے باز اور رشوت خور ہوتا. اچھا، یہ تو بڑا ایکسٹریمسٹ ویو لیا انہوں نے خالد محمود صاحب نے، اور وہ بھی کوئی 12,000 میل دور بیٹھ کے. پتہ نہیں جب آپ یہاں تھے تو کیا صورتحال تھی. ساحل سے موجوں کے تھپڑوں کا نظارہ نہیں کرتے، واپس آئیے. یہاں 14.5 کروڑ عوام فراڈیے اور دھوکے باز نہیں ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ویو اتنے ایکسٹریمسٹ کیوں ہیں، اور وہ بھی شکاگو میں بیٹھ کے. بس بالکل آج کی یہ ای میلز ہیں. اچھا، بہت شکریہ ستوت آپ کا. اور ناظرین،
آپ اسی طرح ای میلز بھیجتے رہیے bolo@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.